وجہ اور سائنس میں زیادہ فرق نہیں ہے. الذین یستمعون القول، وہ نا بات کو غور سے سن. شیخ عاطف احمد لائیو سٹریمنگ فیس بک اپنے اکاؤنٹ میں آئے ہوئے تھے. میں اوور آل نالج کی بات کر رہا تھا. وہ مائنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ذہن ہے وہ بات کو سمجھ لیتا ہے. السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے کویسچن، اور وہ کویسچن ہے کیا سائنس یورپین کلچر ہے. ہمیں اپنے معاشرے میں ارد گرد بہت سارے لوگوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ سائنس کو نہ سیکھو، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ فراڈ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس طرح کی باتیں عام طور پر علماء کرام سے میں نے سنی ہیں اور خطیبوں سے بھی سنی ہیں. اگر آپ کا عالم سے سامنا ہوا ہے تو آپ نے بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں سنی ہوں گی. اگر آپ نے اس طرح کی باتیں نہیں سنی تو آپ آج ہی کسی نہ کسی عالم کے پاس جائیں اور اس سے جا کے سائنس کے متعلق کوشچن کریں تو آگے سے آپ کو جواب مل جائے گا. تو علماء کرام ہمیں سائنس سیکھنے کی ترغیب نہیں دیتے بلکہ سائنس نہ سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں. تو کیا واقعی اسلام سائنس سیکھنے کی ترغیب نہیں دیتا، سائنس کی طرف توجہ نہیں دیتا؟ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 18 میں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. کہ وہ لوگ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں سے صحیح بات کی پیروی کرتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں صحیح بات کی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ عقل مند ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ ہدایت پر کون ہے اور عقل مند کون ہے. ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ نا بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں سے جو صحیح بات ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو صحیح بات تک پہنچنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے تحقیقات چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بات کو کیسے تولنا ہے، کیسے سمجھنا ہے. اگر کسی عالم کی آپ نے بات سنی ہے تو اس میں کتنی بات سچ ہے، کتنی بات حق ہے، یا کسی بھی انسان کی آپ نے بات سنی ہے اس میں سے کتنی بات سچ ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو بھی وہ نالج حاصل کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں نے جب علماء کرام سے یہ بات سنی تو میرے ذہن میں بھی کویسچن پیدا ہوا. ویسے بھی کویسچن پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ یورپ ترقی یافتہ علاقہ ہے اور ہمارے اس علاقے میں، اس بر صغیر میں، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ممالک ہیں جو ابھی تک ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ نہیں بنے، یہاں پر ڈفرنس صرف سائنس کا ہے. مطلب وہ سائنس میں بہت آگے ہیں اور ہم سائنس میں بہت پیچھے ہیں. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، سائنس کسی مشینری کا نام نہیں ہے، سائنس کسی فارمولے کا نام نہیں ہے. سائنس ایک ایسا نالج ہے جو ہر کسی کے پیچھے وجہ کو ڈسکس کرتا ہے. وہ مائنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ذہن ہے وہ بات کو سمجھ لیتا ہے، دوسرا ذہن بات کو نہیں سمجھتا. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے وجہ کیا ہے. مطلب کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگ پوچھتے ہیں سر یہ وجہ کیا بنی، کوئی اور مسئلہ بنا تو لوگ پوچھتے ہیں سر وجہ کیا بنی. تو اگر ہم وہاں پہ پوچھیں کہ سر اس کے پیچھے سائنس کیا تھی، مطلب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے پیچھے سائنس کیا تھی، آپ کو فلاں تکلیف پہنچی تو اس کے پیچھے سائنس کیا تھی، آپ کو بخار ہوا تو اس کے پیچھے سائنس کیا تھی. تو یہ نا تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے لیکن ہے یہ ٹھیک سینٹینس ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ ورڈ یوز نہیں کیے جاتے. ہمارے معاشرے میں ایک عام ورڈ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور وہ ہے وجہ. ہم عام طور پہ یہی پوچھتے ہیں کہ سر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا وجہ بنی. تو وجہ اور سائنس میں زیادہ فرق نہیں ہے، یہ سیم ہی ورڈ ہیں، بس ہم ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں. تو کسی بھی چیز کی وجہ کو ڈسکس کرنے والا نالج سائنس کہلاتا ہے. یہ بات آپ کلیئر کر لیں. سائنس سے مراد میں کوئی مشینری یا کوئی فارمولہ نہیں لے رہا، اوور آل چیزیں لے رہا ہوں جس میں ہر ایک چیز آتی ہے. پچھلے دنوں شیخ عاطف احمد لائیو سٹریمنگ فیس بک اپنے اکاؤنٹ میں آئے ہوئے تھے، کویسچن آنسر کر رہے تھے. تو میں نے ان سے سائنس کے متعلق ہی کویسچن کیا تو وہ بھی مشینری کی طرف لے گئے جبکہ میرا یہ مطلب ہی نہیں تھا. فرض ہے سائنس قرآن کا حصہ ہے، اگر فرض ہے تو مدرسوں میں سکھائی کیوں نہیں جاتی؟ سائنس مشاہدے کا نام ہے. جو ہم دیکھتے ہیں اس کو آبزرو کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر اپنے ریزلٹس بیس کرتے ہیں، پھر اس کی ایپلیکیشن کو دیکھتے ہیں ثابت. مشاہدہ اسلام کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے. دین بھی مشاہدے کے لیے دعوت دیتا ہے، لیکن اصل میں کسی بھی مشاہدے کے پیچھے جو نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے نا، جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، اسلام اس کو آ کے ایڈریس کرے گا نا. اسلام کا کام آ کے گاڑیاں بنانا نہیں تھا.
اسلام کا کام تھا آ کے جس مائنڈ نے گاڑی بنانی تھی نا اس مائنڈ کو ٹھیک رکھتا. میں اوور آل نالج کی بات کر رہا تھا لیکن وہ مشینری کی طرف لے گئے. تو سائنس کا مطلب کوئی مشینری یا فارمولا نہیں ہے, یہ اوور آل نالج ہے جو کسی بھی چیز کے پیچھے وجہ کو ڈسکس کرتا ہے. تو کیا اسلام ہمیں سائنس سیکھنے سے منع کرتا ہے یا سائنس میں ترقی کرنے سے منع کرتا ہے یا جو اب تک ترقی ہو چکی ہے اس کو سیکھنے سے منع کرتا ہے؟ میں نے جب اس کے اوپر تحقیق شروع کی تو مجھے زیادہ وقت نہیں لگا. میری تحقیق کے مطابق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1000 آیات سائنس کے متعلق نازل کی. مطلب قرآن پاک کا 15% حصہ سائنس کا نالج سمجھاتا ہے. اور پھر اگر دیکھیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس کتاب میں اس قرآن پاک میں جو ہم نے نازل کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین, اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب اس آیت سے شروع میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو بھی آگے ڈسکشن ہوگی یہ ساری کی ساری آپ کو ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ میں نے جو بھی نازل کیا یہ آپ کو ہدایت کی طرف لے کر جائے گی. تمام ڈسکشن جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے آگے اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو اگر ہم آگے پڑھیں تو آگے 1000 آیات سائنس کے متعلق ہمیں ملتی ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کا 15% حصہ سائنس کے نالج کو استعمال کیا تاکہ لوگوں کو ہدایت مل سکے. اس کا مطلب ہے سائنس کا علم بھی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سائنس کا علم قرآن پاک میں استعمال کیا تاکہ لوگوں کو ہدایت مل سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر سائنس کی بہت ساری فیلڈز کی ڈسکشن کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسٹرونومی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا, ہمیں ایمرولوجی کے بارے میں بتایا ہے, زولوجی کے بارے میں بتایا ہے, مالیکولر بایولوجی کے بارے میں بتایا ہے, کیمسٹری کے بارے میں بتایا ہے, فزکس کے بارے میں, میتھ کے بارے میں, سائیکالوجی کے بارے میں بہت زیادہ بتایا ہے, سوشیالوجی کے بارے میں بتایا ہے. مطلب سائنس کی ہر فیلڈ کو ٹچ کیا ہے تاکہ ہمیں اس کی طرف توجہ دلوائی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس نالج کو استعمال کیا ہماری ہدایت کے لیے. اب اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سائنس کا نالج بھی آپ کو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کو بہت ڈیٹیل اور بہت سارے نالج کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو سائنس کو سمجھنے کے لیے, جو کہ علماء کرام نہیں سمجھ پاتے. علماء کرام کو تو چھوڑو, جو جن لوگوں نے ماسٹرز کیے ہیں سائنس کی مختلف فیلڈ میں, جن میں مالیکولر بایولوجی یا بایولوجی ہے, زولوجی ہے, فزکس ہے, میتھ ہے, کیمسٹری ہے, جنہوں نے ماسٹرز کیے ہیں ان فیلڈ میں, ان کی بھی اپنی اس فیلڈ پہ گرپ نہیں ہے. میرے بہت سارے دوست ہیں, ان سے میں نے بڑے کویسچن بھی کیے ہیں. مطلب کیمسٹری کا ایک میرا دوست ہے, میں نے اس سے کویسچن کیا کہ سر آپ نے ایم ایس سی کیمسٹری کی ہے تو مجھے ڈیفائن کریں کہ اگر کسی گلاس میں گرم پانی ڈالیں تو آؤٹ سائڈ واٹر ہمیں نظر نہیں آتا گلاس کے باہر والی سائڈ پہ, لیکن اگر ٹھنڈا پانی ڈالیں تو کچھ دیر بعد اس کے آؤٹ سائڈ واٹر نظر آنے لگ جاتا ہے, گلاس کے باہر والی سائڈ پہ واٹر نظر آنے لگ جاتا ہے, پانی نظر آنے لگ جاتا ہے. اس کو ڈیفائن کریں یہ کیسے نظر آتا ہے, تو وہ ڈیفائن نہیں کر پائے. جو میں نے پڑھا ہے نا, میں نے اس کو تحقیقات کی ہیں, اس کے مطابق وہ ڈیفائن نہیں کر پائے. حالانکہ وہ ماسٹر انہوں نے کیمسٹری میں کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر پائے. پھر ایک دوست تھا جس نے ایم ایس سی فزکس کی تھی, تو اس سے میں نے پوچھا سر یہ ہمارے عام گھروں میں سیزر استعمال ہوتی ہے کینچی, اس کا جو ایک سائڈ کا کٹر ہے اس کا سرفس میں گول کیوں ہوتا ہے, اس کا سیدھا ہوتا تو تبھی کٹ جانا تھا, لیکن یہ گول کیوں ہوتا ہے, وہ اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر پایا حالانکہ اس نے ایم ایس سی فزکس کی تھی. مطلب کہ یہ جن لوگوں نے ماسٹرز کیے ہیں سائنس کی فیلڈ میں, ان کی بھی اپنی فیلڈ پر پوری مکمل گرپ نہیں ہے. تو جن علماء کرام نے سائنس کو پڑھا نہیں, سمجھا نہیں, تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, وہ کیسے سائنس کو سمجھ سکتے ہیں؟ انہیں تو پھر جادو ہی لگے گا نا. مطلب فار ایگزامپل اگر ایک میوزیشین ہمیں جادو دکھاتا ہے, ہمیں ٹرک دکھاتا ہے تو ہمیں وہ جادو لگتا ہے, لیکن جب ہمیں اس کی ٹرک کا پتہ چل جائے تو وہ پھر جادو نہیں لگتا. پھر وہاں پہ علماء کرام اور یہ دوسرے تیسرے لوگ کہتے ہیں سر یہ تو وہ ہاتھ کی صفائی ہے. سائنس میں بھی بالکل ایسا ہی ہے, جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سائنس کیا بتا رہی ہے, کیا سمجھا رہی ہے,
تو تب تک آپ کو یہ جادو ہی لگے گا، لیکن آپ کو جب پتہ چل گیا تو آپ کو پھر یہ ہاتھ کی صفائی، یہ حقیقی صفائی لگے گی۔ جس طرح ایک صفائی کرنے کے لیے گھر کی بڑی محنت ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح سائنس کو سمجھنے کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے، تو یہ حقیقی آپ کو صفائی لگے گی، یہ پالش والی صفائی لگے گی، یہ نالج ہی ایسا نالج ہے۔ تو جس کے علماء کرام اس سے منع اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک ویٹ ویل ہے، گول ویٹ ویل، لوہے کا ٹائر بنا ہوا، اس کو نا سائنس کی زبان میں فلائی ویل کہا جاتا ہے۔ اب فلائی ویل کا اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے اڑنے والا ویل۔ اب وہ 40-50 کلو کا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں اڑنے والا ویل۔ اب یہاں پہ کوئی ان پڑھ ہو یا کوئی اس طرح کا نارمل سا عالم ہو یا مولوی یا خطیب ہو تو وہ تو اس کو جب ہی سمجھے گا، وہ کہے گا یار یہ کیا ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں ہے اس کو وہ فلائی ویل کیوں کہتے ہیں۔ اب اس کو فلائی ویل کیوں کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس لیکچر میں نہیں، اس لیے لیکچر کا ٹاپک یہ نہیں ہے، اس کو میں ڈسکشن کروں گا لیکن اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔ تو یہ نا ایک علماء کرام کو یہ جادو لگے گا، عام لوگوں کو یہ جادو لگے گا۔ میں نے MSc فزکس کی اپنے کئی دوستوں سے کویسچن کیے ہیں، لیکن وہ بھی اس کو ڈیفائن نہیں کر پائے کہ فلائی ویل کو فلائی ویل کیوں کہتے ہیں، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ مطلب ایک 50 کلو کا ویل ہے، اس کو سائنس کہہ رہی ہے یہ اڑنے والا ویل ہے، وہ کیسے اڑتا ہے اس کو وہ ڈیفائن نہیں کر پاتے۔ تو یہ چھوٹے موٹے علماء کرام جنہوں نے سائنس پڑھا ہی نہیں ہے ابھی تک، سائنس کا نالج حاصل ہی نہیں کیا، وہ کیسے اس کو ڈیفائن کر پائیں گے، انہیں تو پھر یہ جادو ہی لگے گا۔ اور جب سائنس کو سمجھ آتا ہے انسان تو پھر اس کو جادو نہیں لگتا، اس کو پھر ہاتھ کی صفائی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک سائنٹسٹ کہے کہ چاند اتنی دور ہے تو یہ کہیں گے کہ تم یہیں پہ بیٹھے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا چاند اتنی دور ہے؟ تو اگر ہم جیسا اس کے پاس جائے گا اور پوچھے گا سر آپ کو کیسے پتا چلا کہ چاند اتنی دور ہے، ہمیں بھی بتائیں، تو وہ کہے گا سر یہ میں نے ایک ڈیوائس بنائی تھی، اس کی 1 پوائنٹ چارج پہ رکھ کے اس کی الیکٹرانک بیم پھینکوں تو یہ 1 کلومیٹر دور جا کے واپس آتی ہے، تو اگر 2 پوائنٹ پہ رکھ کے پھینکوں تو یہ 2 کلومیٹر دور جا کے واپس آتی ہے، اگر 3 پوائنٹ پہ رکھ کے اس کی الیکٹرانک بیم میں پھینکوں یا میگنیٹک فیلڈ کی بیم پھینکوں تو یہ 3 کلومیٹر کو ٹچ کر کے واپس لوٹ آتی ہے۔ تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ 1 پوائنٹ چارج بڑھاتا جاؤں تو یہ 1 کلومیٹر سفر کرتی جائے گی، تو چاند کی طرف کر کے میں اس طرح پوائنٹ بڑھاتا گیا، تو جب چاند سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آئی تو مجھے پتہ چل گیا کہ چاند اتنی دور ہے۔ تو یہ لاجک ہم جیسے لوگ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ بات بالکل، جب ہم نے پریکٹیکل اس کا دیکھ لیا کہ واقعی اس کے 1 پوائنٹ پہ 1 کلومیٹر سفر کر رہی ہے، 2 پوائنٹ پہ 2 کلومیٹر کر رہی ہے، تو ہم اس کو سمجھ جائیں گے۔ لیکن اب جس نے سمجھا ہی نہیں ہے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو وہ کیسے اس چیز کو سمجھے گا؟ اس کو یہ جادو ہی لگے گا، اس کو یہ فراڈ فریب اور دھوکہ ہی لگے گا، اس کو یہ ریالٹی حقیقت لگے گی نہیں۔ اور یہ بات آپ ذہن میں لکھ لیں، جب تک ہم سائنس کی فیلڈ کو ٹچ نہیں کریں گے پراپرلی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ یہ فیلڈ ہمیں یورپ نے نہیں سکھائی، یہ فیلڈ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اس فیلڈ کی طرف توجہ ہمیں اسلام دلواتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہم اپنے یہ نجی معاملات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور یورپ ان کی طرف توجہ دے کر بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے۔ جب تک ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے تب تک ہم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کو کسی کا مقابلہ کرنا ہے تو اس جیسا نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے سیکرٹس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سائنس یورپین کلچر نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی کلچر ہے، اسلام اس کی طرف توجہ دیتا ہے، توجہ دلواتا ہے اور بتاتا ہے کہ سائنس کا علم سیکھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور مختلف فیلڈ کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، مطلب سورۃ العلق سورۃ نمبر 96 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالق الانسان من علق، ہم نے انسان کو گوشت کے دوسرے سے پیدا کیا، یہاں ایمرولوجی کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الرحمن میں سورۃ نمبر 55 آیت نمبر 7 اور 8 میں والسماء رفعها ووضع الميزان، ہم نے آسمان کے ترازو قائم کیے۔ اب یہاں پہ اسٹرانومی کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ النازعات سورۃ نمبر 79 اور آیت نمبر 30 ہے والارض بعد ذلك دحاها، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، اور کچھ ایکسپرٹ دہاہا کا مطلب شتر مرغ کا انڈا کرتے ہیں کہ ہم نے زمین کو شتر مرغ کے انڈے کی طرح بنایا۔ سائنس کی ہر ایک فیلڈ کو اسلام نے ٹچ کیا ہے، قرآن نے ٹچ کیا ہے، حدیث میں بڑی باتیں ہیں
وقت کم ہونے کی وجہ سے میں ڈسکس نہیں کر سکتا اس کے متعلق، لہٰذا لیکچر میں ریکارڈ کرواؤں گا، اور نئی جو تحقیقات ہو چکی ہیں سائنس پر اس کے اوپر بھی میں لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ سکے کہ ہم پیچھے نہیں تھے، ہمیں پیچھے کیا گیا اور ہم آگے آج بھی جا سکتے ہیں اور ان سے بہتر جا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات ساری سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔